اب پڑھیں۔ اسلام اور ایمان کی حقیقت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت ہی سیاہ صاف نہ تھے۔ سیاہ، سیاہ نہ- سیاہ نہایت سیاہ۔ سیاہ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور ورنہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے، اور تو نماز ادا کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے سن کر عرض کی، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں، ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک اور اس کے فرشتوں نیز اس کی کتابوں اور ان کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کا دل سے مانے۔ جی، تو یہ حدیث ہے، حدیث جبریل، اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، جی کیونکہ یہ جو شخص آیا تھا تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے صحابہ کرام کو تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے انہوں نے حضور سے سوال کیا اور حضور نے ان کے جوابات دیے، تو اس وجہ سے اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جامع حدیث ہے۔ اس حدیث سے ویسے تو تمام جو احکامات نکلتے ہیں، تو ایک تفصیلی بحث ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ اگلے درجوں میں پڑھیں گے، لیکن آپ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جو ایمان اور اسلام میں فرق ہے، یہاں پہ ہے نا اسلام اور ایمان کی حقیقت، تو انہوں نے اسلام اور ایمان کی حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ ویسے ایمان اور اسلام ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایمان بھی اسلام میں، اسلام بھی ایمان میں، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، لغوی طور پر ان دونوں میں کوئی یعنی نہیں ہے ویسے اصطلاحی طور پر، لیکن لغوی طور پر ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اسلام یہ ہے۔ اسی طرح جو ایمان ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ قائم کرنا، تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کون سے سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جوابات دیے، ٹھیک ہے۔ جی 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 آگے ایمان کامل کب ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضور کی محبت ایمان کی کامل ہونے کی علامت ہے، اور حضور کی صرف محبت نہیں ڈالنی اپنے سینے میں، بلکہ دوسروں سے زیادہ ڈالنی ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ڈالنی ہے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنی دل میں حضور کی محبت کو راسخ کرنا، تو یہی کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ بنے گا کہ ایمان کامل کب ہوگا؟ ایمان کامل تب ہوگا جب سرکار علیہ والسلام کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی تقدیر۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس قبل مخلوق کی تقدیروں کو لکھا، لوح محفوظ میں ثبت فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جو تقدیریں تھیں وہ لکھ دی کہ مخلوق کیا کیا کریں گی، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ تو اس کو تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ جو بندہ تقدیر کا انکاری ہے، تقدیر کو نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح حضور کی محبت کا جو قائل نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ بھائی حضور کی محبت لازمی نہیں ہے، حضور کی محبت ضروری نہیں ہے، تو وہ بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ سرکار نے ایمان کی کامل ہونے کو اپنی محبت کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے کہتے ہیں ایمان اور کفر اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 قسم بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن ہے، پیدا بھی مومن ہوا، مومن رہا، اور ان کی وفات بھی مومن کے حالت ایمان میں ہوئی، اور دوسرا کفر ہے، جو کافر پیدا ہوا، کفر کی حالت میں زندہ رہا، کفر کی حالت میں ہی مرا، اور تیسری جو انہوں نے صورت بیان کی کہ وہ ہوگا مومن، پیدا مومن ہوگا، مومن رہے گا، لیکن وہ حالت کفر پر مرے گا، یعنی اس کا خاتمہ بال ایمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھی قسم انہوں نے بیان فرمائی کہ ایک کافر پیدا ہوگا، حالت کفر پر زندہ رہے گا، زندگی گزارے گا، لیکن جب وہ مرے گا تو وہ اس کا خاتمہ بال خیر ہوگا، خاتمہ بال ایمان ہوگا، تو وہ بندہ مومن ہو کر مرے گا۔ تو حدیث پاک میں خواتم انمل اس طرح کی حدیث پاک ہے کہ جو دار و مدار ہے وہ خواتم پر ہے۔ تو جو بندہ حالت جب دنیا سے جا رہا ہے، جب سکرات میں ہوتا ہے، تو شیطان آتا ہے اور اس کو کئی ہیلے کرتا ہے اور کئی اس کو باتیں کہتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کفر کی طرف بعض اوقات چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بال خیر ہو، خاتمہ بال ایمان ہو۔ یہ بھی آمین۔ تقدیر کا حصہ ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین رکھے کہ وہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہے، اور اس کا وہ جو کرنے والا ہے، اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے، وہ جو کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ لیا ہے۔ اس کی ایک تفصیلی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آپ مسند امام اعظم میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وقت مناسب پر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں ایک اچھے یا برے کلمے کا نتیجہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ جب بندہ بات کرے تو بات کرنے کے وقت یہ پہلے سوچ لے، پہلے تولے فل بولے کہ میں جو بول رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ تو بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے لیکن اس کے پاس اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ معمولی بات کرتے 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 اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف وہ پھر جاتا ہے، پھر وہ خیال بھی نہیں کرتا، پھر وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو چاہے معمولی بات ہو، چاہے دوستوں میں ہو، چاہے احباب میں ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی طرح
وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرے، ناراضگی کو حاصل نہ کرے۔ بعض مذاق میں ہنسنے میں کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کی جو مقدسات ہیں، دین کے جو معیار ہیں، دین کے جو نشانیاں ہیں، ان کو بندہ مذاق کے طور پر لے لیتا ہے تو اس سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو شعائر اسلام ہیں ان کی اگر کوئی بندہ توہین کرے، اہانت کرے، تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، قرآن ہے، تو یہ شعائر اسلام ان کی توہین کرنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی آگے جی کہتے ہیں جہنم میں کون جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا، جہنم میں صرف بد نصیب داخل ہو گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب کون ہے؟ سرکار نے فرمایا، بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کے لیے گناہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس نے اطاعت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بچنے کے لیے اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ یعنی گناہ کے چھوڑنے میں اور نیکیاں کرنے میں جو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھنا ہے۔ ہم گناہ چھوڑتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کرنی چاہیے، اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا اللہ اس کام کی وجہ سے مجھے یہ برکت نصیب ہو، تمہاری اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا سلام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے زبانی یاد کر لیجیے گا، آسان آسان ہے، حدیثیں پاک ہی جی جی پڑھی ہیں ہم نے، جی احادیث ہی جی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ کل آپ سے سنیں گے۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھ نہیں آئی تو